أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللہ سبحانہ و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ اس قسم کی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع دیتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے اور شکریہ کے لائق ہوتی ہے۔ اس قدر خوبصورت مجلس محفل کہیں اور نہیں ملے گی، دنیا کے ماحول میں کہیں نہیں ملے گی، قرآن سے جڑے ہوئے لوگوں میں ہی یہ مل سکتی ہے۔ اس بات پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اہل علم مورخین کے درمیان بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اصل میں بات کرنے کا حق تو صاحبان علم کا تھا، میں بیچ میں طالب علم ہوں، میں نہیں مناسب سمجھتا کہ میں ان سے بہتر گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن صاحبان علم کے حکم کے مطابق الامر فوق العدد کے تحت چند ایک گزارشات کرنا سعادت بھی سمجھوں گا۔ قرآن کریم ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کے پہلے پیج پہ مؤلف کا نام نہیں لکھا ہوتا، مؤلف، مصنف، مرتب کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا۔ یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل کے ذریعے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے ابتدا میں یہ بات لکھی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہر کتاب کے مقدمے میں لکھا ہوتا ہے غلطی کوتاہی ہونے کا امکان ہے، مطلع کیا جائے، لیکن یہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا پہلا جملہ لا ریب فیہ۔ اے کتاب پڑھنے والے اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، یہ کتاب ڈاؤٹ سے بالکل بالا تر ہے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب مبین ہے، یہ کتاب گائیڈ ہے، گائیڈنس ہے ہر اس انسان کے لیے جو اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو حاصل کر کے اس دنیا سے کامیابی کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہے۔ اس کتاب سے فائدہ بھی وہی لے سکتا ہے جس کے اندر تقوی ہوگا۔ کسی کتاب کے شروع میں نہیں لکھا ہوتا کہ اسے مستفید کون کون ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتا دیا کہ کتاب میں کسی قسم کا ڈاؤٹ اور شبہ شک نہیں، لیکن اس کتاب سے مستفید بھی متقی ہو سکتا ہے اور متقیوں کی اوصاف بیان کر دیا۔ یہ کتاب مبین وہ کتاب ہے جس کو کہا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں، ڈاؤٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اس کتاب کو وحی من اللہ کا نہ ہونے پر چیلنجز بھی آئے، مگر رب قدوس نے فرمایا ہاں اگر کوئی بندہ اپنی بات میں سچا ہے کہ یہ کتاب اللہ نہیں ہے، ایک سورت لے آؤ، سورت بھی البقرہ نہیں، ایک سورت جو اس سے سب سے چھوٹی سورت ہے وہی لے آؤ۔
اللہ پاک نے چیلنج فرمایا. اس کے علاوہ آسمان سے اور بھی کتابیں آئی ہیں. آسمانی کتابوں میں یہ واحد کتاب ہے جو تحریف تعطیل سے بالکل مبرہ ہے. اللہ پاک نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس کتاب کو نازل بھی ہم نے کیا, اس کے محافظ بھی ہم ہیں. سبحان اللہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ان بچوں, ان حافظوں کے ذمہ لگا دی جن بچوں کے سینوں میں قرآن ہے. ایک ہے صدور میں لکھا ہوا قرآن, سطروں میں, ورقوں پہ, پیپر پہ. اس کی دوسری شکل ہے انسان کے صدور میں. اگر یہ کہا جائے کہ وہ سینہ جس میں قرآن ہے وہ جنت کا ایک باغ ہے, وہ جنت کی خوشبو کی ایک جگہ ہے, ہماجگاہ ہے, تو میرے بھائیوں یہ بات حقیقت پر مبنی ہوگی. اس قرآن کو نازل کرنے والا بھی بے مثال ہے. اس قرآن کو لے کر آنے والا جبریل بھی اپنے قوم میں, فرشتوں میں بے مثال ہے. اس قرآن کو جس دل اور قلب اطہر پہ نازل کیا گیا ہے وہ بھی بے مثال ہے. شخصیت بھی بے مثال, وہ سینہ بھی بے مثال, وہ دل بھی بے مثال, وہ زبان بھی بے مثال جس نے قرآن پہلی مرتبہ امت کو پڑھ کے سنایا. اور پھر اس حافظ کے بارے میں کیا کہیں گے جس حافظ کے سینے میں, دل میں وہ قرآن ہے جس کو نازل کرنے والا سب سے افضل, لے کے آنے والا افضل, جس پر نازل ہوا وہ سب سے افضل, جس کے دل پر رب نے قرآن کو محفوظ کر دیا, جس کے سینے میں, یقین جانیے وہ بھی ہم سے افضل. آج قرآن کی مجلس میں ہر بندے کی نگاہ صرف اس بچے کی طرف ہے جس نے قرآن یاد کیا. پھولوں کی بارش ہم پہ نہیں, اصل میں اس پہ ہے. ہم تو اس کی وجہ سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. تو عزیز دوستو, یہ قرآن, اس کے ساتھ جس کا جتنا تعلق ہوگا وہ اتنا ہی افضل و اعلیٰ کہلائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس زمین پر اللہ سبحانہ و تعالی کے کوئی خاص بندے ہوا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کے کچھ خاص بندے, فرمایا وہ کون ہیں؟ اہل اللہ. فرمایا وہ ہیں قرآن والے. اہل اللہ, اللہ کے خاص بندے ہیں وہ جن کا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے. اس لیے ہماری زندگی میں جتنا قرآن کو جگہ دی جائے گی, ہمارے عمل میں, ہمارے سینے میں, ہماری زبان پہ جتنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنے ہی ہم معزز ہوں گے. میرے عزیزوں, قرآن پڑھنا بھی چاہیے, قرآن سننا بھی چاہیے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے جن پر قرآن نازل ہوا, مگر اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. صحابہ عرض کرتے آقا ہم آپ کو قرآن پڑھ کے سنائیں حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے. فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے خیال سے صحابیوں سے قرآن سنوں. کسی صحابی کو کہا یا ابی مجھے قرآن سناؤ. کہا اللہ کے نبی میں قرآن سناؤں اور آپ پر نازل ہوا. فرمایا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میں ابی سے قرآن سناؤں. عرض کرتے ہیں اللہ سمانی, اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لیا ہے. ہاں ابی تیرا نام لیا. بات نام کی نہیں ہے, بات قرآن پڑھنے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ قرآن سے تعلق
قرآن کا حافظ، قرآن خوبصورت پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر فلاں صحابی سے قرآن سنیے۔ تو قرآن کریم بڑی عظمت والی چیز ہے، اس کو پسے پشت جب سے مسلمان نے ڈالا ہے یہ رسوا ہو گیا۔ جب مسلمان کا عروج تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے کیا ہوا کرتے تھے؟ کون سا مشغلہ تھا ان کا؟ چوری چکاری، ڈاکہ، زنا، شراب نوشی، کوئی عزت، کوئی ویلیو نہیں تھی ان کی دنیا میں۔ لیکن جیسے ہی ایمان اپنے اندر ان کے آیا، قرآن اپنے ہاتھ میں تھاما، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا، وہ معزز سے معزز ہوتے گئے، وہ قوم کے لیڈر بن گئے۔ جو چرواہے ہوا کرتے تھے، جو ڈاکو ہوا کرتے تھے، وہ محافظ بن گئے۔ اللہ نے اپنے دین کا محافظ بنا کے رکھ دیا قرآن کی برکت سے۔ نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنایا، اس رحمت کی بنیاد پہ اللہ نے قوم کے اندر گھومنے والے ڈاکوؤں کو امت کا محافظ، امت کا لیڈر اور دین کا محافظ بنا۔